السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین محترم، یہ گفتگو عبدالحق کھٹانہ جن کی رہائش قادیان میں ہے، انڈیا سے ہیں، ان کی اور میری گفتگو چل رہی تھی۔ اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا تھا، اور یہ 2 آڈیوز میں نے آپ کو اپنی سنائی تھیں۔ لاسٹ 2 آڈیوز جو میری آئی ہوئی تھیں، ان کا جواب جو ہے وہ یہاں پر عبدالحق کھٹانہ صاحب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا سماعت فرمائیں۔ گوگل ماسٹر تو بعد میں بنے، میں جو سوال کیا ہے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ آڈیو بھی سامعین وہی ہے جو قادیان والی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ قادیان میں ہندوؤں کی زیادہ تعداد ہے، عیسائیوں کی زیادہ ہے۔ گوگل سے ذرا سرچ کر کے دیکھیں، قادیان شہر آپ سے فتح نہیں ہوا تو ساری دنیا کیسے فتح ہوگی؟ تو وہ ضمناً جو گفتگو میں نے آپ کو بتائی تھی، یہ وہ ہے۔ اصل موضوع کی گفتگو سناتا ہوں، وہ یہ والی ہے۔ یہ میری آڈیو 35 سیکنڈ والی ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں بھائی، اسلام قبول کرتے ہیں وہ، تو اسلام قبول ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے سے۔ ہم تو یہی دعوت دیتے ہیں۔ اچھا، اب کیا کریں گے؟ جب عیسیٰ کا نزول ہوگا تو اہل کتاب ایمان کس پر لائیں گے؟ آپ یہ بتائیں۔ جی بالکل، میں نے بھی وہی سوال کیا ہے کہ آپ کے مرزا صاحب، یار میں تو جواب دے دیا، آپ اب جواب کیوں نہیں دے رہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اہل کتاب ہزاروں میں لاکھوں میں آج مسلمان ہوئے ہیں اور احمدی مسلمان ہوئے ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی اور مسیح موعود مسیح اور امام مہدی ہیں۔ اسلام کی دعوت ان کو دیتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ کلمہ کس کا پڑھنا ہے؟ کلمہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور قرآن پڑھنا ہے، قرآن کے جو حکم احکامات ہیں ان پر ایمان لانا ہے۔ تو ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں نا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت کیا کرنا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کس کی دعوت دیں گے؟ جی یہی جو جواب آپ نے دے دیا ہے کہ اصل میں کلمہ تو محمد رسول اللہ کا پڑھنا ہے، اور وہ جو انہوں نے مرزا صاحب کو مانا ہے، وہ صرف مانا ہے کہ ان کی پیش گوئی تھی کہ وہ دنیا میں آئیں گے، تو اس وجہ سے حضور کے کہنے پہ مانا ہے، اور حضور کے کہنا ماننا ہی حضور پر ایمان ہے۔ یہی آپ کا جواب اور یہی میرا جواب، ٹھیک ہے؟ اب آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں بھائی یہاں؟ اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان مرزا صاحب پر نہیں ہے، اور جو مسلمان احمدی مسلمان آپ کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہو رہے ہیں، وہ مرزا صاحب پر ایمان نہیں لاتے، یہی آپ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے جی اس نے سوال کیا تھا نا کہ عیسیٰ پر ایمان لائیں گے یا محمد رسول اللہ پر۔ ابھی اوپر 18 سیکنڈ والی آڈیو کے اندر اس نے کہا ہے کہ وہ جتنے بھی ہزاروں کی تعداد میں اب ایمان لا رہے ہیں نا لوگ، وہ محمد رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ سوال کیا تھا؟ محمد رسول اللہ پر یا عیسیٰ علیہ السلام پر، محمد رسول اللہ پر یا مرزا قادیانی پر۔ تو اس نے کہا محمد رسول اللہ پر، تو میں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ اس کا مطلب ہے وہ مرزا قادیانی پر ایمان نہیں لاتے۔ اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان مرزا صاحب پر نہیں ہے، اور جو مسلمان احمدی مسلمان آپ کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہو رہے ہیں، وہ مرزا صاحب پر ایمان نہیں لاتے، یہی آپ کہنا چاہتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو وہ دعوت اسلام دیں گے، وہ ایمان لائیں گے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ نبی ہوں گے۔ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، معمور بن مطلب میری طرف منسوب نہ کریں، آپ نے مطلب میری طرف منسوب نہ کریں۔ یہ حضرت میرا مطلب نہیں تھا، یہ آپ سوال جو آپ نے کیا تھا، یہی مطلب آپ مجھ پر ٹھونسنا چاہتے تھے، تو وہی سوال میں نے آپ سے کر دیا۔ تو اب جو مجھے ثابت کرنا چاہتے تھے آپ وہ سوال کر کے، اب وہ خود ثابت ہو رہے ہیں۔ میں کوئی مطلب آپ کے منہ میں نہیں ڈال رہا، اب وہ آپ ثابت ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ مجھ سے بھی یہ سوال آگے ہو سکتا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہی اسی لیے ہیں کہ دعوت اسلام کے لیے، دین اسلام کی تجدید کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جو بھی اہل کتاب ایمان لاتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی، امتی نبی مانتے ہیں۔
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना जरूरी है, तभी तो उनको समझ आती है कि इमाम मेहदी और मऊद मसीह का क्या मकाम है। वो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का नबी मानते हैं। आपको समझ आई है या नहीं आई? जी, यही जो जवाब आपने दे दिया है कि असल में कलमा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ना है, और वो जो उन्होंने मिर्जा साहब को माना है, वो सिर्फ माना है कि उनकी पेशगोई थी कि वो दुनिया में आएंगे, तो इस वजह से हुजूर के कहने पे माना है, और हुजूर के कहना मानना ही हुजूर पर ईमान है। यही आपका जवाब और यही मेरा जवाब। ठीक है, अब आप क्या साबित करना चाहते हैं भाई यहाँ? जज़ाकल्लाह। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो वो दावत इस्लाम देंगे, वो ईमान लाएंगे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और वो नबी होंगे। लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये भी अल्लाह के नबी हैं, मामूर बिन अल्लाह है, जबकि आना नहीं है, वो है ही नहीं, जिंदे ही नहीं है, तो आएंगे कहाँ से? तो वो मऊद मसीह और इमाम मेहदी जिसकी पेशनगोई रसूल, ये जहाँ कह रहा है कि वो ज़िंदा ही नहीं है, आना कैसे है? तो हयात वफ़ात मसीह हमारा यहाँ गुफ्तगू नहीं है। इंशाअल्लाह मैंने इससे कहा है कि फिर वो हयात वफ़ात मसीह पर भी बात करेंगे, किसने आना है किसने नहीं आना। पहले ये तो देख लें कि वो बनी इसराइल के रसूल हैं, ये उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह के रसूल और नबी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, और कुरान पाक में वादा फरमाया अल्लाह ताला ने कि मेरे और मेरे रसूल की इत्तबा में इनाम वाले रास्ते पर चलने वाले लोगों की बात हो रही है। जो इनाम वाला रास्ता हम सूरत फातिहा पढ़ते हैं, और फिर कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने वादा किया। ये अब लंबी तकरीर इसकी सुने। अब इजरा नबूवत और ख़त्म नबूवत और नबियों का आना और ये उधर चला गया। बात तो हमारी हो रही है कि वो नबी ईसा अलैहिस्सलाम हैं या कोई और है, वो बनी इसराइल के रसूल हैं, उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह के रसूल और नबी हैं या नहीं हैं। तो ये अभी इसकी तकरीर सुने जनाब। है कि मेरी और मेरे रसूल की इत्तबा में नबूवत का इनाम मिल सकता है। वो नबूवत का इनाम है इमाम मेहदी और मऊद मसीह को, और उस पे भी ईमान ले आते हैं लोग कि हाँ अब हमें रास्ता दिखाया है। तो किसने दिखाया है? इमाम मेहदी और मऊद मसीह ने दिखाया है। और वो ईमान ले आते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़ते हैं, और फिर कुरान पे ईमान लाते हैं, जो कुरान में अहकामात दिए गए हैं उन पे ईमान लाते हैं, और यौम आखिरत पर भी ईमान ले आते हैं, अहले किताब। ठीक है, यही मजमून हम आपको समझाना चाहते थे। जज़ाकल्लाह, आप समझ गए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम का जो जिक्र हो रहा है हदीसों में नजूल का, ठीक है, आसमान पर जाने का कहीं जिक्र नहीं है, नजूल का। वो नजूल यहाँ उम्मती में से होना था, एक मऊद मसीह का, और वो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम हैं, और वो नबी हैं, अल्लाह के नबी। ठीक है, तो जिसने भी ईमान लाना है वो इस्लाम पर ईमान लाना है। और अब एक ही रास्ता है, वो है जमात अहमदिया, यानी बानिया इस्लाम अहमदिया। यही हकीकी इस्लाम है। ठीक है, ये सामीन आपने बात सुनी, बानी इस्लाम, इस्लाम के बानी हैं ये मेरे कादियानी, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह, कहता है बानी इस्लाम जमात अहमदिया, और बानी इस्लाम मिर्ज़ा कादियानी, यानी कि इस्लाम लाने वाले जो हैं वो मिर्ज़ा कादियानी हैं। हकीकी इस्लाम, नऊज़ बिल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इस्लाम हकीकी इस्लाम नहीं था, वो बानी इस्लाम नहीं थे, मिर्ज़ा कादियानी बानी इस्लाम है। जी, रसूलन इला बनी इसराइल, वो बनी इसराइल के रसूल हैं, ये हमें कुरान बताता है, और हम उनको अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत का रसूल नहीं मानते, हम बनी इसराइल का रसूल मानते हैं। अब सामीन ये देखें, मैं तो यहाँ किसी चीज़ का इनकार नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि वो बनी इसराइल के नबी हैं, रसूल हैं, मगर बाद में देखना ये मुरब्बी साहब बार बार झूठ बोलेंगे, आप उसको नबी नहीं मानते, आप ईसा को नबी नहीं मानते, आप ईसा को नबी नहीं मानते, और जब मैं मुतालबा करूँगा कि मेरी ऑडियो पेश करो, फिर भाग जाएंगे। मैं ये ऑडियो मेरी गौर से सुने, मैं तो उनको बनी इसराइल का रसूल और नबी कह रहा हूँ, मैंने तो इनकार नहीं किया। ठीक है, वो उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह के नबी नहीं होंगे, वो बनी इसराइल की उम्मत के नबी थे, और उन्हीं के नबी वो नबूवत अल्लाह उनसे वापस नहीं लेगा। बहरहाल उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर वो उम्मती की हैसियत से होंगे, नबी की हैसियत से नहीं आएंगे, ना वो नबूवत का ऐलान करेंगे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ।
یہ کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ وہ آ کے. اور باقی آپ کہتے ہیں کہ جس کا ذکر ہے حدیثوں کے اندر آسمان کا ذکر نہیں اور فلاں کا ذکر نہیں. یہ حیات وفات عیسیٰ تو کیونکہ یہ ایک ادنا سی بات ہے، اس سے اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جی یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ ان کی بقول کہہ رہا ہوں، یہ سنیں کے نزدیک. تو پھر کہ وہ آ کے. اور باقی آپ کہتے ہیں کہ جس کا ذکر ہے حدیثوں کے اندر آسمان کا ذکر نہیں اور فلاں کا ذکر نہیں. یہ حیات وفات عیسیٰ تو کیونکہ یہ ایک ادنا سی بات ہے، اس سے اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے نزدیک. تو پھر آپ کیوں اس پر اتنا زور دے رہے ہیں؟ باقی رہی یہ بات وہ بنی اسرائیل کے رسول، یہ جو میں نے بات کہی ہے نا یہ ادنا سا مسئلہ ہے آپ کے نزدیک، تو یہ میں اس وجہ سے کر رہا تھا کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 171 ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے اول تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہماری ایمانیات کی کوئی جز یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو، بلکہ صدہا پیش گوئیوں میں سے ایک پیش گوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں. کہتا ہے اس کو اسلام کی حقیقت سے کچھ بھی تعلق نہیں. جس زمانہ تک یہ پیش گوئی بیان نہیں کی گئی تھی اس زمانہ تک اسلام کچھ ناقص نہیں تھا، اور جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام کچھ کامل نہیں ہو گیا. کہتا ہے اس کا اسلام سے کچھ حقیقت نہیں ہے، یہ دین کے رکنوں میں سے رکن نہیں ہے، ہمارے ایمان کی جز نہیں ہے، اور اس سے اگر کوئی عقیدہ رکھے نہ رکھے اس سے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ تو مرزا قادیانی کہتا ہے، لیکن مرزائی قادیانیوں کا فل زور ہوتا ہے کہ اسی موضوع پر بات ہو. ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں. جی یہ ملفوظات ہیں. مرزا قادیانی یہاں کہتا ہے کہ تزکیہ نفس کا علم حاصل کرو کیونکہ ضرورت اسی کی ہے. ہماری یہ غرض ہرگز نہیں کہ مسیح کی وفات و حیات پر جھگڑے اور مباحثے کرتے پھریں. کہتا ہے میرے آنے کی تو یہ غرض ہی نہیں ہے کہ حیات مسیح وفات مسیح پر جھگڑے کریں اور بحث مباحثہ کریں. یہ ایک ادنا سی بات ہے جو میں نے کہا تھا نا آپ کے نزدیک ادنا سی بات، یہ ایک ادنا سی بات ہے. تو وہ تو اس کو ادنا سی بات کہہ رہا ہے، ایمان کا جز نہیں ہے، ادنا سی بات ہے، حقیقت اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے، اس سے اسلام کامل اور ناقص نہیں ہوتا. تو ان کا زور سارا کا سارا حیات و وفات مسیح کے اس ڈیبیٹ پر ہوتا ہے. یہ ایک اور حوالہ ہے جناب، احمدی اور غیر احمدی میں کیا فرق ہے. اس میں مرزا قادیانی کہتا ہے کل میں نے سنا تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ اس فرقہ میں یعنی کہ قادیانیوں میں اور غیر قادیانیوں میں مسلمانوں میں دوسرے لوگوں میں سوائے اس کے اور کچھ فرق نہیں ہے کہ یہ لوگ وفات مسیح کے قائل ہیں یعنی قادیانی، اور دوسرے مسلمان جو ہیں وہ وفات مسیح کے قائل نہیں ہیں. باقی سب عملی حالت مثلا نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ ایک جیسا ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ میرا دنیا میں آنا صرف حیات مسیح کی غلطی کو دور کرنے کے واسطے تھا. اگر مسلمانوں کے درمیان صرف ایک ہی غلطی ہوئی تو اتنے کے واسطے ضرورت نہ تھی کہ ایک شخص کو ماموریت دے کر بھیجا جاتا. یہ غلطی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے تھوڑے عرصے بعد پھیل گئی تھی، اور کئی خواص اور اولیاء اللہ اور اہل اللہ کا یہی خیال تھا. اگر یہ کوئی ایسا اہم امر ہوتا تو خدا تعالیٰ اسی زمانہ میں اس کا ازالہ کر دیتا. کہتا ہے اتنی کوئی خاص بات نہیں ہے حیات و وفات مسیح، اگر اتنی خاص ہوتی تو اہل اللہ کا اولیاء اللہ کا 14 صدیوں سے یہی عقیدہ رہا ہے تو اللہ اس وقت اس کا ازالہ کر دیتا. تو لیکن مرزائی قادیانی ان کو اور کام ہی کوئی نہیں ہے، ان کو پڑھایا ہی یہ جاتا ہے حیات وفات مسیح پر بات کرنی ہے بس، اور کسی پر بات نہیں کرنی. بہرحال آگے سنیں، اپنی ڈیبیٹ کو جاری کرتے ہیں جناب. لیکن آپ سوال اس طرح کرتے ہیں نا، کہتے ہیں آپ کو سمجھ آ گئی. الحمدللہ مجھے تو پہلے بھی سمجھ تھی، لیکن آپ کا سوال بہت غلط تھا، آپ کا سوال بہت الٹ تھا. آپ اپنے سوال پہ ذرا پھر توجہ کریں، ہٹ درمی اور ضد سے ہٹ کر اپنے سوال پر غور کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے یا محمد رسول اللہ پر، یعنی کہ یا محمد رسول اللہ پر ایمان ہوگا یا عیسیٰ پر ایمان ہوگا، دونوں میں سے ایک پر ہوگا. حالانکہ یہ آپ کا سوال غلط ہے، آپ اس بات کو تسلیم کریں. ٹھیک ہے، آپ پھر اس سوال پر غور کریں. یعنی عیسیٰ پر ایمان ہے تو محمد پر ایمان نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے تو عیسیٰ پر ایمان نہیں. تو یہ سوال بالکل غلط ہے. جو کہتے ہیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، حالانکہ سمجھ آپ کو بھی نہیں ہے، آپ کو سوال کرنا ہی نہیں آیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی رسول الہ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو بنی اسرائیل کے لیے رسول آئے تھے، وہ نبوت اللہ تعالیٰ ان سے واپس تو نہیں لے رہا نا. صرف آپ نہیں مان رہے، آپ ان کو نبی نہیں مان رہے. استغفر اللہ. سامعین آپ نے پیچھے سنا، سب سے پہلے آڈیو ہی میں نے کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کے نبی و رسول ہیں.
اور یہ یہاں کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے کہ آپ اس کو نبی نہیں مان رہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ دجل ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے. آپ نے سنی میں نے کس آڈیو میں انکار کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول اور نبی نہیں ہیں؟ کہ وہ دوبارہ جب نزول ہوگا تو آپ نبی نہیں مانیں گے، یعنی آپ ان کی نبوت کے انکاری ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے نبوت واپس نہیں لے رہا. اللہ تعالیٰ روز محشر کے دن بھی ان سے سوال کرے گا تو نبی کی حیثیت سے کرے گا. وہ نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور نبوت کے مقام پر فائز ہیں، اسی مقام سے وہ جواب دیں گے. اور انہوں نے دعا بھی فرمائی ہے، قرآن پاک میں موجود ہے نا کہ یا اللہ تو اگر ان کو عذاب دے اس جرم کا کہ میرے بعد انہوں نے 2 معبود اور مان لیے، یعنی ایک حضرت عیسیٰ اور ایک ان کی والدہ، اور اگر ان کو تو معاف کر دے تو تو معاف کرنے والا ہے. تو وہ نبوت کا مقام جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے نہیں لے رہا، لیکن آپ ان کا مقام جو ہے وہ مان نہیں رہے، انکاری ہیں. آپ یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جزاک اللہ. حالانکہ سامعین میں نے کب انکار کیا ہے؟ میں تو اب بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے بنی اسرائیل، لیکن تھے بنی اسرائیل کے رسول. رسول اللہ بنی اسرائیل، یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے. کیونکہ ہم قرآن کی مانیں گے، قادیانیوں کی نہیں مانیں گے. ہم اس قرآن کی مانیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. ہم اس جھوٹی کتاب کو نہیں مانتے جس کو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ یہ قرآن قادیان کے قریب نازل ہوا. یہ اس قرآن کو مانتے ہیں اور ہم محمد رسول اللہ پر نازل ہونے والے قرآن کو مانتے ہیں. فرق تو صرف اتنا سا ہے. تو قرآن کہتا ہے وہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ امت محمد رسول اللہ کے رسول و نبی ہیں. دیکھو آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے سوال کیا کیا ہے. اگر سوال کی سمجھ آپ کو نہیں آئی تو آپ نے جواب بھی نہیں دیا. جس سوال کی مجھے سمجھ تھی اس کا جواب بھی تو میں نے دیا ہے نا. جواب آپ بھی تو نہیں دے پائے نا. جو سوال میں نے کیا تھا اس کا جواب بھی میں نے آپ کو دیا ہے. تو جس سوال کا جواب سامنے والے کو جواب نہ آتا ہو تو وہ جس نے سوال کیا ہے وہ اس کا جواب دینے کا حق رکھتا ہے. جواب دینا اس پر فرض ہوتا ہے. تو میں نے جواب بھی دیا ہے نا میرے بھائی. آپ کو سوال ہی کی سمجھ نہیں آئی، آپ نے جواب نہیں دیا، نہ دے پائے آپ. میں نے سوال کیا تھا، میں نے سوال کا جواب بھی دیا ہے. تو کامیابی کس کی ہوئی؟ میری ہوئی نا. پھر یہ قادیانی خوش ہو رہا ہے کامیابی کس کی ہوئی. میرا یہ کوئی جو آپ کا سوال تھا یہ جاہلانہ سوال تھا، اس میں تو کسی کو اختلاف ہی نہیں تھا. میں نے اسی وجہ سے آپ سے سوال کیا ہے نا. تو جب آپ نے آگے سے میں آپ کی زبان سے نکلوانا چاہتا تھا تو آپ نے جب جواب دیا تو میں نے کوئی اختلاف کیا؟ جب میرا اور آپ کا اس بات میں اختلاف ہی نہیں ہے تو پھر سوال کرنے کا مقصد کیا بنتا ہے؟ بے مقصد اور بے معنی سوال لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے. میرا تو کوئی اختلاف نہیں تھا. وہی بات جو تم نے کی میں صرف تیری زبان سے سننا چاہتا تھا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. وہ بنی اسرائیل کے رسول تھے اور امت میں آ کر وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ امتی ہونے کا دعویٰ کریں گے. میں امتی ہوں، ٹھیک ہے، اور رسول وہ بنی اسرائیل کے تھے. بس میں تو مان رہا ہوں. کہتے ہیں میں نہیں مان رہا. کس وقت میں نے نہیں مانا؟ میری آڈیو پیش کرو. کیوں یار جھوٹ بولتے ہو؟ وہ آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں جھوٹ بولنا اور گوں کھانا برابر ہے. جھوٹ بولنا اور گوں کھانا برابر ہے. تو جناب جھوٹ نہ بولا کرو کہ اس اور بھی بہت سارا کچھ لکھا ہے آپ کے مرزا صاحب نے. باقی یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں مانا، میری آڈیو تو پیش کریں. میں نے تو خود آپ کو آڈیو کی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے رسول اور نبی ہیں. وہ کامیابی کس کی ہوئی کس کی نہیں ہوئی انشاءاللہ یہ ویڈیو منظر عام پر آ جائے گی. باقی رہی یہ بات کہ سوال جو ہے وہ غلط ہے، وہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے یا محمد رسول اللہ پر ایمان لائیں گے. یہ یا کیوں لگایا آپ نے؟ یا اس لیے ہوتا ہے یا اس پر یا اس پر. تو ابھی بھی آپ کہتے ہیں سوال ٹھیک ہے. اللہ کے بندے عجیب انسان ہو یار. کہتے ہیں جواب نہیں دے سکا. میں آپ کی چالوں سے واقف ہوں، جو آپ چالیں چلتے ہیں نا میں ان سے واقف ہوں. جواب بڑے آتے ہیں مجھے، لیکن میں آپ کی زبان سے وہ بات کلوانا چاہتا تھا. اگر یہی جواب میں دے دیتا تو ابھی تک یہ بات ختم ہی نہ ہوتی. یہ حقیقت بتا رہا ہوں. اگر یہ پہلے میں یہ جواب دیتا تو آپ اس کو پتہ نہیں کدھر اور کدھر کھینچ کھونچ کے لے جاتے. میں یہ جواب صرف آپ کی زبان سے نکلوانا چاہتا تھا. جی کامیابی کس کی ہوئی؟ جی سامعین محترم،
اگلا حصہ بقیہ ڈیبیٹ جو ہے وہ اگلے حصے میں پارٹ 3 کے اندر آپ کے سامنے لے کے آؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ اس ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔